बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने तहरीकी बुक स्टार्ट की थी 7 क्लास की उर्दू मीडियम की, जो सी न्यू बुक है वो स्टार्ट की थी। और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका जो सा बाब नंबर 1 है यूरोप में कोरोना वस्ती, इसको स्टार्ट किया हुआ था। और लास्ट वीडियो में हमने इसकी मशक का क्वेश्चन नंबर 1 जो से इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि मुख्तसर जवाबात इनको किए थे। इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो सा वो स्टार्ट करते हैं। दर्ज रिज़ाइल के तफसीली जवाबात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में कोरोना वस्ती के 3 अदवार क्या थे, बहस करें। इसका जवाब आएगा, कोरोना वस्ती को 3 अदवार में तकसीम किया गया था, इब्तदाई, आला और आखिरी कोरोना वस्ती दौर। सबसे पहले इब्तदाई कोरोना वस्ती को तारीख दौर के नाम से भी जाना जाता है। ये दौर 5वीं सदी में रोम के ज़वाल के वक्त से शुरू होता है और 11वीं सदी तक फैला हुआ है। इस दौर में ईसाईयत और इस्लाम दोनों यूरोप में फैलने लगे। अब सेकंड वाला जोन सा वो है आला। तो आला कोरोना वस्ती 11वीं और 13वीं सदी के इर्द गिर्द फैली हुई है। कोरोना वस्ती के इस दौर के दौरान कुछ हद तक सलीबी जंगों की वजह से ईसाईयत यूरोप के बेशतर हिस्सों में फैल गई। अब तीसरा क्या है, वो है आखिरी कोरोना वस्ती का दौर। तो ये आएगा आखिरी कोरोना वस्ती दौर आला कोरोना वस्ती दौर के इख्तिताम से 16वीं और 17वीं सदी तक जारी रहा। इस दौरान होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में 100 साला जंग, सियाह मौत और किसानों की बगावत शामिल थी। यहाँ तक आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यूरोप में कोरोना वस्ती के दौरान बादशाह और दरबार का तस्वुर बयान करें। इसका जवाब आएगा, बादशाह का दरबार एक इस्तिलाह थी जो बादशाह की कौंसल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बयान करती थी। बादशाह जहाँ भी जाता दरबार इसके साथ सफ़र करता। बादशाह अपने दरबार के दानिशमंदों से मशवरा लेता, यानी कि बादशाह जो उनसे वो अपने वजीरों से जो उनसे समझदार लोग से उनसे मशवरा लेता था, जिसमें रिश्तेदार, नवाब और चर्च के अरकान शामिल होते थे। ज़्यादातर बादशाह अदालतें लगाते और फैसला करते। वो लोगों की शिकायत और मसाइल सुनते थे। वो अपनी कौंसल की मदद से फैसला करते थे। अगला पॉइंट है, बादशाहों के पास एक ख़ास मोहर थी जिसे वो सरकारी दस्तावेज पर मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आगे है, जब बादशाह हाजिर होता तो मुकामी लोगों से तवक्का की जाती थी कि वो खाना, तफरी और रिहाइश फराहम करेंगे। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। यूरोप में कोरोना वस्ती में बादशाह के इंतखाबात के तस्वुर को उजागर करें। यानी कि यूरोप में कोरोना वस्ती में बादशाह का कैसे इंतखाब किया जाता था वो बताएं। इसका जवाब आएगा, बादशाह मुख्तलिफ तरीक़ों से इक़्तिदार में आए। बहुत सी सकाफ़तों में हुक्मरानी के हक़ को बादशाह के खून का हिस्सा समझा जाता था। जब एक बादशाह मर जाता था तो इसका बड़ा बेटा बादशाह बनता था। इसे मोर्सी जानशीनी कहते हैं। अगर बादशाह का बड़ा बेटा ना हो तो इसके भाई या किसी दूसरे मर्द रिश्तेदार को बादशाह मुकर्रर किया जा सकता था। बाज़ औक़ात बादशाह कत्ल गारत के ज़रिए या जंग में ज़मीनों को फतह करके इक़्तिदार में आए। यकीनन कोई बादशाह अपने उमरा और आकाओं की हिमायत के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता था। आगे है, बाज़ ममालिक में एक कौंसल थी जो बादशाह का इंतखाब करती थी। कोरोना वस्ती के दौरान नए बादशाहों को एक खसूसी तकरीब में ताज पहनाया जाता, जिसे ताजपोशी कहा जाता है। ताजपोशी एक मजहबी तकरीब थी जहाँ चर्च के रहनुमा जैसे पोप या बशप बादशाहों की ताजपोशी करते थे। यह है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। यूरोप में कोरोना वस्ती में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ज़रात कैसी थी। यानी कि यूरोप में कोरोना वस्ती में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती थी और ज़रात कैसी थी, इसके बारे में बयान करना है। इसका जवाब आएगा, यूरोप में कोरोना वस्ती की रोज़मर्रा ज़िंदगी। ज़्यादातर लोग छोटे या 2 कमरों के घरों में रहते थे। इन घरों में बहुत हजूम था, यानी कि बहुत रश था। ख़ानदानी जानवर जैसे गाय और घोड़ा वगैरह भी घर के अंदर रहते थे। घर आम तौर पर तारीक, आग से धुआंधार और बेआराम था। यानी कि घर जोन से वो तंग होते थे और बेआराम थे, इनमें धुआं आता था। आम तौर पर एक मुकामी मालिक होता था जो एक बड़े घर में रहता था। ताहम अमीर लोग बारीक ऊन, मजमल और यहाँ तक कि रेशम से बने बहुत अच्छे लिबास पहनते थे। मर्द आम तौर पर अंगूठी, ऊनी जराबें और चादर पहनते थे। आगे है ख़वातीन एक लंबी स्कर्ट जिसे कर्टल कहते थे, एक तहबंद, ऊनी जराबें और एक चादर, ये नहीं आएगा, पहनती थी। यह है इसका जवाब। अब आगे है ज़रात के बारे में। ज़रात कोरोना वस्ती में बुनियादी पेशा ज़रात था। मुकामी किसान ज़मीन में मालिक के लिए काम करते थे।
کسانوں کو مالک کا زرعی غلام کہا جاتا تھا جو ایک نوکر کی طرح تھا۔ کسان سارا سال محنت کرتے تھے، وہ جو گندم جیسی فصلیں اگاتے تھے۔ آگے ہے کسانوں کو مالک کی زمین پر شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے باغات بھی تھے جہاں وہ سبزیاں اور پھل اگاتے تھے۔ ان کے پاس بعض اوقات چند جانور بھی ہوتے تھے جیسا کہ مرغی اور گائیں۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 4 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 5۔ یورپ میں قرون وسطی کے لوگوں کی تجارتی اور تعلیم پر بحث کریں۔ یورپ میں قرون وسطی کے لوگوں کی تجارت اور تعلیم پر بحث کریں۔ اس کا جواب آئے گا تجارت بھی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر تعلیم۔ قرون وسطی میں میلان جیسے اندرون ملک تجارتی مراکز تیار ہوئے جو بعد میں مزید برآمدات کے لیے سامان ساحلی شہروں تک پہنچاتے تھے۔ عرب دنیا اور یورپ کے درمیان کی جانے والی تجارت میں درج ذیل اشیاء شامل تھے: سونا، نمک، کپاس، زیورات، چمڑے کا سامان، ٹیکسٹائل وغیرہ، عطر، مسالے۔ یہ چیزیں جون سی ہے تجارت کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اب آگے ہے تعلیم۔ چرچ کے زیر انتظام کچھ اسکول تھے جہاں طلبہ کو لاطینی پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ قرون وسطی میں بہت کم لوگ اسکول جاتے تھے۔ امیر بچے اکثر ٹویٹرز کے ذریعے سیکھتے تھے، یعنی کہ امیر بچے جو ہیں وہ اکیڈمی رکھ لیتے تھے۔ پہلی یونیورسٹیاں بھی قرون وسطی میں شروع ہوئیں۔ یونیورسٹی کے طلبہ پڑھنا لکھنا، فلکیات، ریاضی اور موسیقی سمیت بہت سے مضامین کا مطالعہ کرتے تھے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 5 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 6۔ یورپ میں قرون وسطی کے میلوں، تہواروں اور دعوتوں پر ایک نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب آئے گا میلے، تہوار اور دعوتیں۔ قرون وسطی کے دوران بہت سے لوگوں نے اپنے روایتی، مقامی اور ثقافتی تہوار منائے جو پورے یورپ میں مختلف تھے۔ لوگوں کے پاس چھٹی کے دن نہیں تھے، لیکن ان کے پاس بہت سے تہوار تھے جو وہ مناتے تھے۔ وہ اپنے دن منانے کے لیے میلے، تہوار اور دعوتیں رکھتے تھے۔ وہاں بہت سارے کھانے، موسیقی اور رقص تھے۔ چرچ روزمرہ کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ ان کے دنوں میں مقامی گاؤں والے اکٹھے ہوتے اور پارٹی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 6 کا۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 7۔ یورپ میں قرون وسطی کے آرٹ کی 3 اقسام بیان کریں۔ اس کا جواب آئے گا قرون وسطی کے فن کو 3 اہم ادوار اور انداز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے بازنطینی آرٹ، رومانوی آرٹ اور گوتھک آرٹ۔ بازنطینی آرٹ اس کی حقیقت پسندی کی کمی کی وجہ سے نمایاں تھا۔ فنکاروں نے اپنی پینٹنگز کو حقیقت پسندانہ بنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے فن کی علامت پر توجہ دی۔ پینٹنگز بغیر سائے کے فلیٹ تھے اور مضامین عام طور پر بہت سنجیدہ اور دقیق ہوتے تھے۔ پینٹنگز کے موضوعات تقریباً مذہبی تھے۔ اب سیکنڈ والا رومانوی آرٹ۔ رومانوی آرٹ رومیو اور بازنطینی فن دونوں سے متاثر تھا۔ اس کی توجہ مذہب پر تھی۔ اس میں تعمیراتی تفصیلات ہیں جیسے دیواروں پر بڑی پینٹنگز، گنبد والی چھتیں اور عمارتوں پر نقش و نگار شامل تھے۔ یہ تھا رومانوی آرٹ۔ اب تیسرا ہے گوتھک آرٹ۔ گوتھک آرٹ رومانوی آرٹ سے نکلا۔ گوتھک فنکاروں نے روشن رنگوں، طول و عرض اور نقطہ نظر کو استعمال کرنا شروع کیا اور زیادہ عملیات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بھی اپنے فن میں سائے اور روشنی کا زیادہ استعمال کرنا شروع کیا اور نئے مضامین کو آزمایا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 7 کا۔ اب اگلا لانگ کویسچن ہے کویسچن نمبر 8۔ یورپ میں قرون وسطی کے سپورٹس اور گیمز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نمایاں کریں۔ اس کا جواب آئے گا سپورٹس اور گیمز۔ قرون وسطی کے کھیلوں کو زندگی میں مزید رنگ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لوگوں نے مختلف علاقوں میں منعقد ہونے والے ٹورنامنٹس میں حصہ لیا۔ ان ٹورنامنٹس میں درج ذیل کھیل شامل تھے: گنبد اور پیالوں کے ساتھ کھیلنا، اگلا ہے سٹول بال کرکٹ کی طرح، گھوڑوں کی گھڑ سواری، شنٹی یعنی کہ ہاکی کی طرح، تیر اندازی، شطرنج، ہتھوڑا پھینکنا۔ یہ کھیل جون سے پہلے کھیلے جاتے تھے یورپ میں قرون وسطی کے دوران۔ اب آگے ہے قرون وسطی کے جاگیردارانہ نظام نے ہر ایک کو شہرت اور اعلیٰ سماجی مقام حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے تھے۔ ایک بہادر جو کھیلوں کے مقابلے کے دوران اپنے لڑنے کی صلاحیتوں کو ثابت کر سکتا تھا اکثر اس سے بڑی دولت سے نوازا جاتا تھا، یعنی کہ اگر وہ بہادر وہ جیتتا تھا تو اس کو بہت زیادہ پیسے دیے جاتے تھے۔ ایک کسان جو کھیلوں کے ان مقابلوں کے دوران بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا تھا اسے مزید زمین سے نوازا گیا۔ اس کے نتیجے میں ان سپورٹس اور گیمز نے عوام میں بہت مقبولیت حاصل کی۔
یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 8 کا۔ یہاں پہ لانگ کویسچن جو سے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آگے ہے تنقیدی سوچ کے سوالات یعنی کہ کریٹیکل کویسچن۔ یورپ میں قرون وسطی کے بارے میں تنقیدی سوچ کے سوالات۔ پہلا سوال ہے قرون وسطی میں کیا مسائل تھے؟ اس کا جواب ہے قرون وسطی کے مسائل: بالغ افراد کی موت مختلف وجوہات سے ہوئی، جان میں تعاون، تب تک، غذائی قلت، قحط، جنگ، پینے کی بیماری، انفیکشن شامل تھے۔ دولت لمبی زندگی کی ضمانت نہیں دی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ راہب جن کو اچھی غذا کھلائی جاتی تھی، ضروری نہیں کہ کچھ کسانوں کی طرح زندہ رہتے۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 1 کا۔ اب اگلا سیکنڈ والا ہے قرون وسطی نے جدید دنیا کو کیسے متاثر کیا؟ اس کا جواب آئے گا وسطی یا اعلیٰ قرون وسطی میں اس سے بھی زیادہ ڈرامائی ترقی ہوئی ہے۔ اس مدت کو اقتصادی اور علاقائی توسیع، آبادیاتی اور شہری ترقی، قومی شناخت کے ابھرنے اور کلیسیائی اداروں کے ظہور سے نشان زد کیا گیا تھا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 2 کا۔ اب اگلا تنقیدی کویسچن نمبر 3 ہے قرون وسطی میں زندگی کیسی تھی؟ اس کا جواب ہے محدود خوراک اور تھوڑے آرام کے ساتھ زندگی سخت تھی۔ عورتیں کسانوں اور اعلیٰ طبقات دونوں میں مردوں کے ماتحت تھے اور ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ گھر کو آسانی سے چلا سکیں۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 3 کا۔ کویسچن نمبر 4 ہے قرون وسطی کو تاریک دور کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب آئے گا قرون وسطی کو اکثر سائنسی اور ثقافتی ترقی کی کمی کی وجہ سے تاریک کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جاگیرداری غالب سیاسی نظام تھا۔ یہ ہے آنسر کویسچن نمبر 4 کا۔ کویسچن نمبر 5 آئے گا قرون وسطی کے خاتمے کا سبب کیا تھا؟ آنسر آئے گا قرون وسطی کے دن کے اختتام کی تاریخ، یعنی کہ قرون وسطی کے اختتام کا آخری دن جون سا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قسطنطینیہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت 29 مئی 1453 عیسوی کو حملہ آور عثمانی سلطنت کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ یہ دن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرون وسطی کے اختتام اور 15ویں صدی کی نشاطہ ثانیہ کے آغاز کی علامت ہے۔ یہاں پہ تنقیدی کویسچن بھی ختم ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کویسچن نمبر 1 ہسٹری کا یعنی کہ تاریخ کا چیپٹر نمبر 1 جو اس کو کمپلیٹ سالو کر لیا اردو میڈیم میں۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا چیپٹر نمبر 2 جو وہ سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔